بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. لیکن یہاں اور ایک راز یا متشابہ کہیں فرق نظر آ رہا، وہی آیات محکمات ہن ام الکتاب. یہاں کیا مخفی ہے؟ کچھ نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس لیے کہ اصل جو اہمیت ہے وہ محکمات ہی کی ہے۔ اس کے علاوہ چلو اور قریب لاتا ہوں، ہن ام الکتاب. یہ جو ہے کتاب کی ماں ہے، محکم آیات ہیں کتاب کی اصل بنیاد۔ فرق بھی واضح ہے میں چلو آپ بتاتا ہوں میں آپ کو ٹائم بچانے کے لیے. آیات جمع ہے یا مفرد ہے؟ آیات جمع ہے. آیت واحدہ، آیتان، آیات. محکمات بھی جمع ہے. اس کا مفرد ہے محکم، محکمتان، محکمات، محکمہ. اور ہن بھی جمع، اسے اشارہ غائب. جب سارے جمع ہیں، آیات جمع، محکمات جمع، ہن اسے اشارہ جمع کی طرف، پھر تو ہن امہات الکتاب ہونا چاہیے. یہ میں پوچھ رہا تھا، جو ایک چیز مخفی ہے نظر نہیں آ رہا. جب آیات محکمات ہن امہات الکتاب، لیکن امہات نے نہیں کہا، ام الکتاب کہا. ایک اصل، ام یعنی اصل، مصدر، ایک مصدر. تو جس طرح میں نے کہا تھا جہاں بھی متشابہات ہے وہاں اللہ رب العالمین نے محکم لازم بھی رکھ دیا. اب جو تلاش کر سکتے ہیں کر لیا، جو تلاش نہیں کر سکتے ہیں، جس میں مل گیا اللہ تعالیٰ کی فضل توفیق، اور اگر نہیں ملی اپنی کوتاہی ہے، کم نظری ہے، تقصیر فہم، مگر محکمات موجود ہے، ہم نہیں ملتے. جب یہاں ام کہا مفرد جمع کے ساتھ متشابہ ہو گیا، اس کا مطلب اس کا محکم بھی ہے، کہیں تلاش کرنا ہی. ایک کتاب ہے، ایک منبع ہے، ایک اللہ ہے. تو امہات الکتاب ہے نا، آیات محکمات ہن امہات الکتاب. صیغہ تو اس طرح ہو رہا. تو اس کا محکم سورہ مومنون میں ملیں گے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، ابن مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. مریم ام عیسیٰ. تو اس آیات میں اللہ رب العالمین
کیا بتا رہا کہ عیسیٰ اور مریم دونوں ملا کے ایک آیت. آیت کیا نشانی ہے؟ تعجب. کوئی چیز دیکھ کے جب انسان حیران ہوتے ہیں، تعجب ہوتے ہیں، اس کو آیات نشانی. اس لیے فرعون کے بارے میں کیا تھا؟ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. آپ کو آپ کے جسم کو سلامت رکھنا مرنے کے بعد بھی بغیر دفن بھی ایک عجیب بات ہے نا، اس لیے آیا کہا. آیا مانا عجیب، تعجب ہونے والی بات. تو ہم نے عیسیٰ کو اور ان کی والدہ دونوں کو ایک آیات رکھ دیا. اگر مریم علیہ السلام سے عیسیٰ بغیر باپ پیدا نہیں ہوتا تو عیسیٰ اکیلا آیات نہیں ہے. اگر وہ بھی ماں باپ سے پیدا ہوتا تو عیسیٰ آیات نہیں ہو سکتا. مریم بھی نکاح کے بعد عیسیٰ کو اگر پیدا کرتی ہیں پھر وہ بھی آیات نہیں ہے. تو اس کا مطلب دونوں ملا کے ایک آیات ہو رہا. اسی طرح یہاں بھی جتنے آیات محکمات ہیں ہر ایک ذات ہی اصل نہیں ہے. سارے آیات محکمات کو ملا کے ایک اصل ہے، وہ ہے لوح محفوظ، جس طرح آپ نے فرمایا. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. کہ یہ قرآن مجید آج بھی لوح محفوظ میں موجود اور محفوظ. اس لیے بولا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، کیونکہ الکتاب اللہ ہے، محفوظ ہے، لوح محفوظ. تو اس کا مطلب یہ سارے آیات محکمات ایک ایک آیات بذات ہی ہی سب کے ایک ہے جو لوح محفوظ. اس لیے بولا آیات محکمات ہن امہات الکتاب نہیں. امہات بہت سارے، ایک ہے، وہ ہے لوح محفوظ. اس طرح واضح ہو گیا. یہ آیات مکمل ہے. اس کے بعد کون سے آیات؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو زیغ سے محفوظ رکھ، باطل، گمراہی، ضلالت سے محفوظ رکھ. آیات جب پڑھتے ہیں ایسا لگتا جیسا آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا لا تزغ قلوبنا، ہمارا دل کو باطل کی طرف نہیں لے جاؤ. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کسی کی دل میں گمراہی نہیں ڈالتے ہیں، یہ ان کا عدل ہے. ہاں ہدایت ممکن ہے، فضل ہے، ہدایت تو ڈال سکتے دیں، ان کا کرم ہے، کی مرضی ہے. جو ہدایت کے مستحق ہے بغیر کوشش میں دے دیتے، لیکن گمراہ نہیں کریں گے کسی کو. اس کا مطلب گمراہی اس کے دلوں میں پہلے سے موجود ہے. اس کا دلیل کیا ہے؟ ثبوت بھی چاہیے. فلما زاغوا، سورہ صف میں ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب وہ خود زیغ کی طرف چلا گیا تو اللہ نے ایک دھکا یہاں کو جاؤ لے لو، خود لے لو. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب ایک سورہ نازل فرماتے اللہ تعالیٰ، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہ منافقین ایک دوسرے کے چہرہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اندر مسکراتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہاں سے اٹھ کے چلا جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، تو اللہ نے اس کو مصروف کر دیا، ہدایت سے دور کر دیا. تو اس سے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیغ، گمراہی، ایسا اس کی شان کے خلاف ہے.
تو آپ کہیں گے ربنا لا تزغ قلوبنا، ہم اللہ سے مانگ رہے اللہ ہمارا دل کو ذائق نہیں دے، ذائق سے محفوظ رکھ، بالخصوص بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب اپنے فضل کرم سے ہمیں ہدایت کے راستہ جب دکھایا اور سب واضح ہو گیا اور ہم نے کہہ دیا آمنا بہ کل من عند ربنا، اس کے بعد یہ بھی تیری دونوں اردو ہے، جیسا مرضی تم گما سکتے ہیں، کیا پتا کسی بھی وقت ہم ذہن کی طرف اگر چلا گیا تو اس کو سنبھالنا آپ کا کام ہے، اس کو ہدایت پر رکھنا تیرے کرم ہے۔ تو نبی سے زیادہ افضل اس دنیا میں کوئی نہیں، وہ نبی خود کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو ہم نبی سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا، ذائق سے محفوظ رہا، بعد اذ ہدیتنا، پھر کہا وہب لنا، ہب غیر آتنا، آتنا دے مانگنا، لیکن ہبہ تحفہ کرم، اگر آتنا کہیں گے جیسا ہم پہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، یا اللہ دے ہمارا حق دے، کسی بھی مخلوق کا خالق پر کسی قسم کا حق نہیں ہے، بلکہ سارے حقوق اللہ دے رہے مخلوق کو، اس لیے جو کہتے ہیں بحق النبی، نبی کی صدقہ تو فعل، وہ کیا کیا بولتے ہیں سارے غلط بات ہے، کسی مخلوق کا خالق پر حق نہیں سوائے ربوبیت میں ہے۔ جب رب کہا، جب ہمیں پیدا کیا تو ہمیں زندہ رہنے کی جو وسائل ہے وہ ملنا ہمارا حق ہے۔ بتا رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہاں بھی رب کے بعد بولا آتنا فی الدنیا۔ آپ ذرا سوچے وہاں کیوں آتنا، یہاں کیوں حب لنا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت وزن ہے حکمت کے ساتھ۔ اس کا روٹ پوائنٹ وہ حبا ہوا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس قرآن کی ہر آیت محکم ہے، یعنی بہت وزن کے ساتھ ہے، اس لیے تو کسی کی بس میں نہیں ہے جیسا قرآن یا ایک سورہ آنا، یہ وزن لانا انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ کس وقت کس جگہ کون سے لفظ استعمال کرنا وہ اللہ کو پتا اور کسی کو نہیں پتا، اور ہمارا کام ہے سوچنا یہاں یہ لفظ کیوں استعمال ہوا، جبھی تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آئے گا اور حکمت سامنے آئے گا۔ وہاں ربنا آتنا، اب یہ بھی تو دیکھیں ہم کیا مانگ رہے تھے، دنیا مانگ رہے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ تو بحق ربوبیت جب ہمیں پیدا کیا، ہم مربوط تم رب ہو، اس لیے ہم یہاں زندہ رہنے کے لیے جو وسائل ہے وہ ہمارا حق ہے، تو اس لیے آتنا دے، اور جب دنیا دے دیا تو ایسا بھی نہ ہو کہ بس دنیا دنیا کرتے کرتے دنیا کے پیچھے ہم مر جائیں گے، پھر آخرت میں ہلاکت مقدر، اس لیے کہا وفی الآخرۃ کما حسن، یعنی مطلب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وآتنا فی الآخرۃ حسنہ۔ دیکھو کتنا وزن ہے آیات میں، لیکن یہاں ہم کچھ حق نہیں مانگ رہے ہیں، رحمت مانگ رہے ہیں۔ رحمت ہمارا حق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے دے دے، جو مستحق ہے رحمت کی۔ کیا لفظ ہے! اور اس کے علاوہ یہاں اللہم لا تزغ قلوبنا بھی نہیں کہا، ربنا کہا۔ جب رب کہیں گے
رب کا کام ہے ہمیشہ دینا، لیتے کچھ بھی نہیں. میں ایک دفعہ کہا کہ جہاں لینا ہے وہاں دینا بھی ہے، صرف لو نہیں دو بھی. صرف اس جگہ پر، ربوبیت کی جگہ پر باپ اپنے اولاد کو ہمیشہ دیتے رہتے، اولاد کو کچھ نہیں دیتے. ہاں توقع رکھتے ہیں صرف یہ جوان ہو کے جب کمانے کے قابل ہوگا ممکن ہے ہمارا خیال رکھیں گے. ایک توقع ہے، وہ بھی اگر وہ دیتا فرمانبردار نکلا تو، ورنہ تو گیا. بھول جاؤ، آپ نے جو دیا، جتنا دیا زندگی میں دیا سب بھول جاؤ، یاد رکھو. لیکن اللہ رب العالمین وہ بھی توقع نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، صرف دیتے رہتے ہیں اپنے مرغوبیت کو. جب ربنا آتنا فی الدنیا وہاں مانگنے کی دفعہ آپ کا بیٹا جو ہے اگر اس کی ضروریات زندگی آپ نہیں دیتے ہیں، اس کی اسکول کی ضروریات نہیں دیتے ہیں، لباس صحیح نہیں دیتے ہیں، وہ بول سکتے ہیں جب اپنے ہماری ضروریات آپ نہیں دے رہے، ہمیں پیدا کیوں کیا آپ نے؟ بولتے ہیں اور اس کا حق بھی ہے بولنا. ہاں صرف ایک حالت میں، اگر وہ اس باپ کے پاس وسائل موجود ہے اور نہیں دے رہا پھر وہ یہ لفظ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے اور نہیں دیتے ہیں، ہمیں پیدا کیوں کیا آپ نے؟ وہ دیکھ رہے کہ باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ دن رات ایک کر کے اتنا محنت کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے، اس کے باوجود اگر یہ لفظ کہہ دیا اس نالائق نے، نافرمان نے، یہ بے انصافی ہے. اس کا باپ کا دل دکھانے والی بات ہے، اس کو رونا ہے اس وقت. میں اتنا محنت کس کے لیے کر رہا ہوں، جس کے لیے اتنا دن رات ایک کر رہا ہوں وہی مجھے نہیں کہہ رہا، تانا دے رہا، دکھ ہوگا. تو اس لیے یہاں جہاں ہم ربنا آتنا فی الدنیا، جہاں یہاں دین برابر نہیں ہے، وہ ربوبیت کے حساب سے مانگنا حق ہے. لیکن یہاں جب ربنا اللہ تجھے قلوبنا، بھائی آپ کا دل کو سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا آپ کا اللہ پر حق نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے. اپنے دل کو سیدھا رکھنا، سلامت رکھنا، ہدایت پر رکھنا آپ کا کام ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اگر معاونت مدد فرمایا اچھی بات ہے. جب ہم یہاں کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے ایک احسان مانگ رہے ہیں، اس لیے لفظ ربنا ربوبیت میں آ گیا. اللہ تو ہمیشہ دینے والے ہیں، تو یہ بھی ہم آپ سے طلب کر رہے ہیں. اگر وہاں اللہ کہتے ہیں اللہم لا تزغ قلوبنا، اللہ میں جلال ہے، جلال یعنی غصہ ہے. ابھی میں نے مثال جو دیا، باپ جب نکلتے اپنے ڈیوٹی پر جانے کے لیے، وہ بیٹا چھوٹا بیٹا اپنے میرے لیے وہ چیز لے کے آنا، حکم دیتے ہیں، باپ ناراض نہیں ہوتا. مگر جب باپ ناراض ہوگا اس وقت کچھ نہیں کہیں گے، وہ چہرہ سرخ ہے، غضبناک ہے، وہ بچہ کچھ نہیں گے، اس کا موڈ دے کے مانگتے ہیں. تو ہم جب کہیں گے اللہ لا تزغ قلوبنا، اللہم لا تزغ، جلال کے ساتھ مانگنا مناسب نہیں ہے. لیکن رب میں جلال نہیں، جمال ہے، یعنی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے. جب خوش ہے تو اس موقع سے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں مانگیں گے. اس لیے تو کیا لفظ ربنا کتنے وزن ہے. یا کبھی کبھی میں تفاسیر نکال کے دیکھتا ہوں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے، جب مقصد حاصل نہیں ہوتا بڑا دکھ ہوتا ہوں. دیکھیے میں غصہ آتی ہوں مفسرین پر، ایسی اس نے تو موتیاں قرآن مجید کے الفاظ میں موجود، صرف آیات میں، اس کو نکال کے قارئین کے سامنے رکھ دیتے ہیں. قرآن بھی قاری ایک تفسیر پتہ کہ جب پڑھتے ہیں یہ سارے اگر مزہ نہیں جائے، کیا وہ ہاتھ سے تفسیر توڑیں گے؟ بھائی جو مزیدار کتاب انسان پڑھتے ہیں وہ ہاتھ سے توڑتے نہیں. میں تو خاتون کو دیکھا وہ کھانا پکا رہے تھے، کتاب ہاتھ میں پڑھ رہے، یہاں سے پکا رہے، یہاں سے
ارے اس کو تو رکھ دو، یعنی اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اتنا کشش ہے اس کتاب میں. تو کیا اللہ کا کتاب میں کشش نہیں ہے؟ وہی کشش، وہی قیمت ہم خود نہیں نکال رہے ہیں اس کو. یہ تو مفسرین کا فرض ہوتا ہے یہ سارے نکالنا. یہاں رب کیوں کہا، اللہ کیوں نہیں کہا، یہ تو اس کو بتانا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، آتنا نہیں، هب لنا من لدنك رحمة، تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت فرما. رحمت فرمائیں گے تو ہم ضیق سے بھی بچیں گے اور پریشانیاں سے بھی بچیں گے. إنك أنت الوهاب، ہم آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں رب ہے آپ، کیونکہ آپ رب ہے، ہمیشہ رب دیتے ہیں، لیتے کچھ نہیں. انت الوهاب، آپ کا شان ہے اپنے مرغوب کو ہمیشہ دیتے ہیں، بن مانگے بھی دیتے ہیں. کبھی ہم کچھ مانگ کے حاصل کرتے ہیں اللہ سے، کبھی بغیر مانگے بھی حاصل کرتے ہیں. مشفق باپ بھی اس طرح ہے، اپنے ڈیوٹی سے آ رہے گھر آ رہا، راستہ میں کوئی چیز پسند آیا اپنے بچے کے لیے، ایک خوبصورت کھلونا دیا یا کچھ مزیدار چیز دے دیا، گاڑی روک کے وہ جا کے خرید لیں گے. بیٹا نے مانگا نہیں، مگر اس کی محبت جو ہے وہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ گاڑی روک کے ایک چیز خرید لو. تو اللہ سے زیادہ مومن بندے سے محبت کرنے والا کہاں ہے؟ جو حدیث شریف میں بولا 70 مائل سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو وہ وہاب نہیں ہے، اس لیے اس حوالہ دے کے وہاب کہہ کے یہی لفظ استعمال کر کے اللہ کی رضا حاصل کر کے پھر ہم جو مانگنا ہے مانگتے ہیں. کیا ادب ہے اس مانگنے میں، کیا طریقہ ہے. پھر کہتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. یہ کیا ہے؟ یا اللہ ہم آپ سے یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہمارے دل کو ہدایت پر ثابت رکھنے کے لیے اور خصوصی رحمت آپ سے ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے ایک دن ہے جس میں آپ سارے خلائق کو ایک محشر میں جمع کریں گے. اتنی یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ تم نے کہا، آپ نے کہا نا کہ قیامت کی اذا وقعت لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کی اتنی جھٹلانے والے نہیں، حق ہے، یہ تیری وعدہ ہے. جب وعدہ ہے تو ہمیں یقین ہے وہ دن ضرور آئے گا، تو اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچانا تیری توفیق کے علاوہ اور کچھ نہیں. لا تخلف المیعاد، انسان وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں؟ 2 صورتوں میں. ایک تو وہ خود منافق ہے، جب وعدہ کرتے ہیں ان کی دل میں ہے کہ نہیں نبھاؤں گا، صرف ٹالنے کے لیے، کل آ رہا نا، ہاں آؤں گا، جاؤ تم، اس کو پتہ نہیں آئے گا، جان بوجھ کے وعدہ خلافی ہے. اور ایک ہے نہیں مومن ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں لیکن کچھ مجبوری بھی آ سکتی ہے. کل 4 بجے میں آپ کے گھر پہ ہوں گا، تو اس سے پہلا کچھ حادثہ ہو گیا، بیمار پڑ گیا، فالج آ گیا، کچھ بھی آ گیا، وعدہ نہیں نبھا سکتے ہیں، ہے نا، مجبوری ہے، جان بوجھ کے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ادب سکھاتے ہیں؟ سورہ کہف میں پڑھے آپ، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار، کوئی بھی وہ کام جو مستقبل میں کرنی ہے، کل ہو یا 1 گھنٹہ کے بعد بھی ہے، تم اپنی مرضی سے نہیں کہنا. جب میں کروں گا کہیں گے اس کا مطلب انا آ گیا، اور انا اللہ کو پسند نہیں، میں اللہ کو پسند نہیں. شیطان کے مردود ہے صرف انا کے لیے وجہ سے، انا خیر منہ،
اس لیے تم اپنی طاقت پر، اپنی شباب پر، اپنی جوانی پر بھروسہ نہیں کرنا، میری حوالہ دینا ہمیشہ. الا ان یشاء اللہ انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. یہ کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک تو اللہ رب العالمین خوش ہو رہے ہیں آپ کی اس بات سے کہ میرا بندہ صرف مجھ سے بھروسہ کرتے ہیں، مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی پر نہیں، اور مجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کا اس کام میں مدد بھی فرمائے گا. اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو، اگر آپ کے نقصان دہ ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، تو اس سے دور رکھیں گے. جب آپ نے اللہ انشاءاللہ کہا، اللہ کی پیشے پر چھوڑ دیا، بڑا بندہ تو میرا حوالہ کر دیا نا، میں تمہیں اس مصیبت سے بچاؤں گا، یہ کام نہیں کرنا، نہیں جانا آئیے اس کے پاس. یا اگر اس میں خیر ہے تو دیکھ بھی جائے گا، آسانی بھی کر دے گا، راستہ بھی ہموار کر دے گا، آپ پہنچ جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ کسی مصیبت کی وجہ سے جا نہیں سکا پھر گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اللہ کی مشیت پر چھوڑ لیا. اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا، تو جب کچھ مجبوری آئے گی اس کا مطلب اللہ نے نہیں چاہا، پھر آپ وعدہ خلافی کی گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح کہنے سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ نہیں ہے. تو ہم اس کو اپنی زندگی میں کیوں عادت نہیں بنائیں گے؟ کوئی بھی کام جب مستقبل میں کرنے ہیں انشاءاللہ میں کروں گا، ٹھیک، ہاں، مگر دل میں رکھ کے کہ میں نہیں کروں گا صرف دھوکہ دینے کے لیے، وہاں انشاءاللہ کہیں گے پھر اللہ بھی ناراض ہوگا. تو اپنے مکر میں، اپنے دھوکہ میں مجھے بھی شامل کر دو. سوچنا یہ بات ہے. اگر آپ کے دل میں یقین نہیں کروں گا تو وہاں انشاءاللہ بھی نہیں کہنا، گناہ گار گناہ کی پر ویسے گناہ نہیں لینا. جہاں ارادہ ہے وعدہ خلاف نہیں کرنے کی، نبھانے کی، وہاں انشاءاللہ آپ کہیں. تو اسی طرح یہاں بلا جامع الناس اليوم الله انك لا وان الله لا يخلف الميعاد. اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتے، اس کے ہمیں یقین ہے وہ دن آئے گا ضرور. اس دن میں ہمیں حاضر ہونا، تو اس دن کی رسوائی اور پریشانی سے بچانا یا اللہ تیری توفیق کے علاوہ اور کچھ نہیں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم. ابھی بات ہو رہی تھی آیات محکمات، متشابہات، راسخین فی العلم، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا، رحمت مانگنا اس دن کے خوف سے. تو یہاں بیچ میں یہ آیات کہاں سے آ گیا؟ کون بتائے گا بھائی؟ مدد کرے. جو لوگ بھی سب کچھ نہیں کر رہے، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، اس طرح کے ماننے کا حق ہے، پھر ان کا لعنت میں بے کافرین کہا نا. تو یہاں یہ آیات اس بیچ میں آنے کی کیا مناسبت ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں جب قیامت کی بات ہو رہی ہے، جامع الناس اليوم لا ریب فیہ، جب قیامت کی بات، قیامت میں کافرین کے عذاب 100% ہے، یقینی ہے. مگر یہ بھی صحیح سوچ ابھی تک نہیں آیا. کیوں؟ اموال اولاد کیا دخل ہے؟ ہاں، اگر صرف یہ کہتے ہیں ان الذین کفروا لهم عذاب شدید فی القیامہ و فی المحشر، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہاں محشر کی بات ابھی گزر چکے ہیں، اس لیے کافرین کے عذاب کی بات کر رہے ہیں. لهم عذاب شدید اگر کہتے ہیں تو وزن ہوگا. مگر لن تغنی عنہم اموالہم، اس کے اموال، اس کے اولاد کچھ کام نہیں آئے گا. اس کا کیا دخل ہے ادھر؟ جب سوچیں گے ایک چیز محذوف نظر آ رہا. میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، قرآن مجید میں بعض اوقات الفاظ محذوف ہوتا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، اس وقت اس کا تشریح میں نے کیا تو اس کا مطلب نمرود نے کہا ہوگا کہ اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے. بلکہ موسیٰ کی حوالہ تو واضح ہے، فرعون نے خود کہا من ربکما یا موسیٰ، تم اور ہارون تمہارا رب کون ہے؟
قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وہاں واضح ہے بالکل, یہاں واضح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ایک دفعہ واضح کر دیا آپ کو کافی آپ کے لیے. یہاں سے قیاس لے لو تم کہ نمرود نے یہی لفظ کہا. ابراہیم کہہ رہا رب کون ہے؟ بولا رب الذی یحیینی, تو وہ لفظ محذوف ہو گیا. سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کی حوالہ دے کے بھی میں نے سمجھا تھا, اگر یاد ہے تو آپ کو, خط وغیرہ کی دعا. تو اس کا مطلب یہاں بھی کچھ مفہوم محذوف ہے. وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو الباب کہا, عقول کہا, اس کو استعمال کرنے کے لیے یہاں یہ لفظ نہیں لایا. اور دوسری بات یہی تو مختصر اور جامع ہے. آیات جامع ہیں مختصر لفظ میں, تو جہاں الفاظ ضروری نہیں ہے, میرے بندے مومن بندہ جو راسخ فی العلم وہ سمجھ جائے گا, بولنے کی ضرورت نہیں, اس لیے نہیں کہا. تو کیا محذوف ہے؟ لوگوں کا دعویٰ ہوا کہ ہماری اولاد ہماری ماں کچھ کام آئے گی. یہ تو آیات سے ثابت ہے, بتاؤں گا آپ کو, مگر ادھر تو نہیں ہے. محذوف کیا ہے بتاؤ؟ جس وقت مؤمنین راسخین فی العلم اللہ سے یہ دعا جب مانگ رہے تھے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا انك لا جامع الناس انك لا تخلف الميعاد, ضرور اس کی برابر میں کچھ منافقین اور کافرین بھی بیٹھ کے سن رہے تھے. مدینہ شریف میں ہے نا, وہ جس وقت آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت مدینہ شریف میں سارے یہود اہل کتاب کفار منافقین موجود ہیں. تو ان کفار جب یہ سن رہے تھے, مومنین اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رب إنك جامع الناس, سب سے پہلے تو وہ مذاق اڑائیں گے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے, جیسا ابھی میں نے آیات پڑھ کے سنایا, مذاق اڑائیں گے. یہ بیوقوف یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ قیامت کو کیا, کب قیامت ہونے والی ہے؟ اول تو وہ قیامت ہونے کی یقین, اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون, سراسر انکار ہے نا. اور ایک آیت ہیہات ہیہات لما توعدون, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو یہ وعدہ کر رہا ہے, ایک دم انکار ہے. تو اس لیے وہ لوگ ضرور مذاق اڑائیں گے اور پھر کہیں گے بالفرض وہ دن اب قیامت آ گئی تو ہم صاحب اموال و اولاد ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. یہ آپ پڑھیں سورہ فاطر میں ہے, وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر, کسی بھی بستی میں ہم کوئی رسول کو جب بھیج دیتے ہیں نذیر, الا قال مترفوها, وہاں کے دولت مند لوگ جو کھانے پینے والے لوگ ہیں کیا کہتے ہیں؟ الا قال ما ارسلنا الا قال انا بما ارسلتم به کافرون, آپ کے رسالت کو ہم مانتے نہیں, انکار کرتے ہیں, تم کوئی رسول نہیں. پھر کہتے ہیں نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. بالفرض تم جو کہہ رہے ہیں حقیقت بھی ہے, اگر قیامت ہونے والی بھی ہے تو اس دن اللہ تعالی ہمیں کوئی عذاب نہیں دے گا. کیوں؟ یہ اولاد مال دولت جو اتنا سارا ہمیں دے رہے, اس سے واضح ہو کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے. اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا تو یہ سارے نعمت ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ جب یہ سارے اولاد اموال دی, اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے, خوش ہے, اس لیے قیامت میں بھی ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے. نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. پھر اس کا جواب اللہ دیا, قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کہہ دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بیوقوفوں کو جو اپنے مال اولاد پر بھروسہ کر رہے اتنا. مجھے اردو بلاغت نہیں آنے کی وجہ سے میرے دل کی بات سمجھا نہیں سکتا. یہاں کیا لفظ آنا چاہیے تو مجھے پتا نہیں. اپنے مال اولاد پر
घमंड, जज़ाक अल्लाह, घमंड। अच्छा, मैंने भरोसा कहा, भरोसा कुछ और लग होगा ना। फिर कहा वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, तुम्हारा माल औलाद ये हमारा करीब नहीं ला सकते हैं। इल्ला मन आमन व आमिला सालिहन, हाँ जो मोमिन है और सालिह नेक काम करके आया है, फउलाइका लहुम जज़ाउ ज़िअफ़ि बिमा अमिलू व हुम फिल गुरफ़ाति आमिलून। ये तो वाज़ेह है, तर्जुमा की भी जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ने इस तरह वज़ाहत फरमाया। तो यहाँ भी जब ये मोमिनीन इस तरह अल्लाह से दुआ मांग रहे थे और क़यामत की बात कर रहे थे, तो ये कुफ़ार मजाक उड़ाने के बाद फिर किसी ने यही लफ्ज़ कहा होगा आपस में, जो लोग देते हैं वो आपस में कुफ़ार बोला, अरे ये पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया, क्या क्या मांग रहे अल्लाह ताला से, फर्जन ऐसा भी हो गया तो हमारे इतने साहब अल्लाह के औलाद है, हमारे ऊपर कोई आज़ाद नहीं होगा, अल्लाह ने सुन लिया। तो ये खुशखबरी दिया ऐसे लोगों को। बोला इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम, ये जो काफिर बैठ के इस तरह आपस में बात कर रहे थे, इसको सुनाओ, बता दो कि इसका माल औलाद उसका लिए कोई काम नहीं आएगा। लन तुग़निया, कुछ काम नहीं आएगा, ना अम्वाल, ना औलाद, ना सिफारिश, ना रिश्तेदार, कुछ काम नहीं आएगा। लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। आल इमरान के आखिर रुकू में ला यग़ुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलादि मताउन क़लील। हाँ जरूर, ये चीज से तुम्हें मशहूर नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम वो चीज को देख के ये नहीं समझना कि ये लोग अल्लाह के करीब है, जी। यानी माल, दौलत, दुनियादारी, दौलत, माल वगैरह ये कभी भी उस चीज की निशानी नहीं है कि अल्लाह इसकी साथ शामिल है या इनसे राजी है। ये कभी इस तरह निशानी नहीं हो सकती है। वो फिर वो उलाइका हुम, उलाइका इशारा किस तरह, लज़ीना कफ़रू, ये काफिर लोग। वक़ूद नास, वक़ूद के बारे में एक दफा आपने मुझे समझा गया था, ईंधन कहा यानी वो लकड़ी जिससे हम आग को जलाते हैं। तो ये काफिरीन सिर्फ अजाब में नहीं बल्कि उनका जिस्म, आबा, पैर, हाथ, सारे जिस्म के आबा उसको जलाएंगे। भाई किस तरह काफिरीन की आबा जो मासियत कर रहे हैं, आप क्या समझ रही है? आबा खुश है उस काफिर से, लानत बेचती है उसको। कायनात की जर्रा जर्रा इन कुफ्फार और आसीन को लानत करती है। उनकी अपने आवाज में उनसे खुश नहीं है, इसलिए वो मजबूर है कि अल्लाह ने उसको मुसख्खर कर दिया। हुक्म मानने की अल्लाह ने कहा तुमको ये हुक्म करेंगे वो तुम करो, तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है। तो वहां मजबूर होके उसकी ताबे हैं मगर खुश नहीं है, उस पर अजाब पहुंच रहा है। जिस हाथ से आप जुल्म कर रहे हो वो हाथ खुश नहीं है, उसको आजाद हो रहा, उसको परेशानी हो रही है। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत है, वो इस आबा को कहेंगे जिस तरह ये दुनिया में तुम्हें अजियत देते थे मासियत करके, जाओ उसकी बदला लो। देखो सोचने वाली बात है। वक़ूल नार क्यों कहा अल्लाह ने? सिर्फ आयत पढ़ के जाने से वो कीमती चीज हासिल नहीं होता।
بولا کافرین کے اعضاء اس کا لیے ایندھن ہے، وقود ہے جس کو جلائیں گے. اس کا مطلب اس اعضاء کو کسی قسم کی تکلیف عذاب محسوس نہیں ہوگا اس وقت، بلکہ اس کو مسلط کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کافر کو عذاب دینے کے لیے. اس کا مطلب یہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قبر میں گل بھی جاتے ہیں، نہیں گل جاتے ہیں، کیا تھا اس کا کوئی حیثیت نہیں. سارے دار مدار اس روح کے اوپر ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے کافروں کو اس کے ارواح کو اذیت دیں گے ان اعضاء کے ذریعے. یعنی جس کو تم دنیا میں عذاب دے رہے تو وہ آج تم کو عذاب دیں گے. یہ اللہ کا دین ہے. اس لیے بولا وقود النار، ورنہ اس کا جسم کس طرح اس کے لیے وقود ہو رہا بھائی؟ یہ جسم خود اس کے لیے عذاب بن رہا ہے. پھر کہا کدأب آل فرعون. دأب یعنی عادت. کسی انسان جب کسی چیز پر عادت ہو جاتے، ذاک رجل دأبه الكذب، وہ بندہ اس کی عادت ہے مجھے جھوٹ بولنا. دأبه الكذب، اس کی عادت ہے جھوٹ بولنا. تو یہاں بولا کدأب آل فرعون، ان لوگوں کی عادات وہی آل فرعون والی عادات ہے. والذین من قبلہم، کون ہے من قبلہم؟ عاد، ثمود وغیرہ. تو ایسے لوگوں کو رب العالمین صرف آخرت میں عذاب نہیں دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرت اشق، سورہ رعد میں ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے عذاب تو اشق، بہت مشقت والی ہے. دنیا میں عذاب کس طرح؟ فرعون، عاد، ثمود، عذاب سے تو ہلاک کر دیا اللہ نے، یہ پہلا عذاب ہے. آخرت کے عذاب تو باقی ہے. لیکن جس کو عذاب سے ہلاک نہیں کی اس کے بارے میں سورہ سجدہ میں پڑھے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم اس کو پہلے کم عذاب دیں گے دنیا میں. دون العذاب الاکبر، عذاب الاکبر آخرت میں ہے، اس سے پہلے دون یعنی قبل، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں عذاب دیں گے. لعلہم یرجعون، اس سے امید سے کہ میرے طرف لوٹ کے آئیں گے. سورہ انعام کی سنائے آپ سے پہلے امتوں پر ہم رسول بھیج دیا، اس کو بھی ہم پریشانی میں مبتلا کر دی. یہ بھی عذاب ہے نا، کاش وہ میری طرف آ گئے. یعنی اس کا جب کہا اللہم عذاب فی الحیات الدنیا، اس کا مطلب ہر کافر کو اللہ تعالی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب بھی چکاتے ہیں اس کو، چاہے موت کے وقت کیوں نہ ہو یا موت سے پہلا بھی. اس لیے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طرح آل فرعون کے عادات اور آل فرعون سے پہلے جو امتی قوم ہے اس کی عادات، یہ بھی اس طرح ہے. کیا عادات ہے ان لوگوں کی؟ کذبوا بآیاتنا، میرے آیات کو بتلایا، رسول کا انکار کیا، ماننے کے تیار نہیں. تو فرعون اس کے آگے آگے قوم وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی لوگوں کی تشبیہ ہے. کاف تشبیہ ہے، کاف داب عادات. تو ان لوگوں کے عادات بھی ان عادات کی طرف جو فرعون ہو وغیرہ جو آیات کو بتلاتے ہیں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، یہاں بغیر جرم سزا نہیں ہوتا. دنیا میں بھی اپنے قوانین بھی دیکھے، جب کہتے وہ مجرم بری ہے جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا. اگر جرم ثابت ہو گیا پھر عذاب، وہ بھی اگر وہ قانون میں اگر ہے تو اس نے جس جرم کو مرتکب ہے، جس گناہ کی، اگر اس کے بارے میں قانون ہے کچھ
قانون میں نہیں پھر بھی اس پر سزا نہیں ہوتا. تو یہاں رب العالمین بولا ہم اس کو جرم کی حساب سے عذاب دیں گے. جرم کیا ہے؟ اللہ نے قانون بھیج دیا, اس قانون کو جھٹلایا. پہلا جرم تو اس کا یہ ہے, تم قانون نہیں مان رہے ہیں, تم تو مجرم سے بڑا مجرم ہو. ایک بندہ قانون جانتے ہیں مگر وہ اعتراف کرتے واقعی میں نے قانون کو ارتکاب کیا, خلاف ورزی کی, اس کا ذرا کم ہوگا. جو کہتے ہم آپ کے قانون مانتے نہیں, اچھا ادھر آؤ, ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح قانون نہیں مانتے ہیں. ٹھیک, تو اس کا ایک جرم تو قانون کو رد کر دیا, قانون الہی. اور دوسرا کذبوا بآیاتنا, ایک دم جھٹلا دیا, تو جرم ثابت ہو گیا اس کا. اس لیے اسی بنا پر فأخذهم اللہ بذنوبهم یعنی بجرمهم, واللہ شدید العقاب. اس کی تشریح ایک دفعہ میں نے کر چکا تھا, شدید العقاب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. قل للذین کفروا, قل کس کو کہہ رہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا. قل للذین کفروا, کافروں کو, ستغلبون وتحشرون, تم مغلوب بھی ہوں گے, دنیا میں عذاب پائیں گے, اور آخرت میں بھی آپ کا حشر جہنم ہے. تحشرون الی جہنم. اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کو ہٹا کے صرف کافرین سے یہ بھی کہہ سکتے تھے ایھا الکافرون ستغلبون وتحشرون الی جہنم. بلاغ یہ ہے نا, پیغام دینا. پیغام تو بغیر قل بھی دے سکتے ہیں. آپ میں سے کسی نے اپنے بیٹے کو بولا جا تیرے تایا ابو کو بولو میں کل ان سے ملنے آؤں گا. اب وہ بیٹا جا کے تایا ابو میرا ابو کل آپ سے ملنے آئیں گے. یہاں استفہام ضروری ہے. وہ تایا ابو کہیں گے تم اپنے طرف سے کہہ رہے ہو یا تمہارا ابو نے کہا؟ نہیں, ابو نے کہا. استفہام کی بات ہے, لیکن اگر وہ امانت کے ساتھ اس پیغام کو جیسا باپ نے کہا ویسا اگر پہنچا دیتے ہیں تو اس کو دہرانے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جا کر کہتے ہیں کہ ابو جی میرا ابو نے کہا کل وہ آپ سے ملنے آئیں گے. امانت بھی واضح وصول ہو گیا, صحیح طریقہ سمجھ بھی مکمل ہو گیا. جب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ایھا الکافرون ستغلبون وتحشرون الی جہنم, تو کافرین کیا کہتے؟ بولے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک نیا دھمکی ہے. پہلے یہ بہت دھمکی دے چکے ہیں, اب یہ اور ایک دھمکی دے رہے. قل ایھا الکافرون, وہاں پہ قل کی ضرورت نہیں ہے. ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کافر جو تمہیں عبادت کرو اس کی عبادت نہیں کروں گا, کافی ہو جاتا. وہاں قل رکھ دیا حضور نے. امانت یعنی اللہ نے جس انداز میں فرمایا اسی انداز میں حضور پاک علیہ وسلم بیان فرما رہا ہے. حالانکہ یہاں قل کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الحبیب بورقیبہ کون سا جانتی ہے؟ الحبیب بورقیبہ رئیس تونس ان کی ہے, الجزائر میں تو ہاں تونس کا تھا, ابھی تو میرے خیال میں نہیں بھی ہے. وہ کچھ عقلمندی کر کے ہے نا, اس نے ایک کتاب چھپوایا تھا, اس نے سارے کل ہٹا دیا تھا. اکثر بولا کل هو اللہ احد, یا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہنے کے لیے لوگوں کو سنا, ہم کس کو سنائیں گے؟ ہم کیوں کل کہیں گے؟ بس اللہ احد اللہ الصمد لم یلد کافی ہے. وہ سارے اس کو ہٹا دیا. ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, یہ کل کی کیا ضرورت ہے؟ بڑا ہوشیاری نکایا اس نے.
نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام جس طرح اللہ نے بیان فرمایا اسی طرح ہے. یہاں کہاں ستغلبون وتحشرون، خطاب آمنے سامنے ہی، ایک آخرین تم لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور حشر بھی آپ کے جہنم ہو. لیکن سورہ انفال میں کیا کہا؟ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. اس کو کہو اگر وہ باز آئیں گے اپنے سرکشی سے، توبہ کر لیں گے، سیدھا ہو جائیں گے، میں معاف کر دوں گا، شاید پہلے کی گناہ معاف کر دوں گا. قل للذین ان ينتهوا، اگر وہ باز آئیں گے، مبارک آ گیا یہاں، اس سے واضح ہو گیا وہاں کافری سامنے موجود نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا جب تم کافرین سے آمنے سامنے جب ہوگا تو اس کو یہ پیغام دینا تھا. اور یہاں اس کا مطلب آمنے سامنے ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے واقعات ہیں ادھر. یہ غزوہ بدر میں بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہہ دینا تم ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. جی جب آمنے سامنے ہے تو اسی وقت کہیں گے نا تم لوگ، میرا اللہ نے کہا کہ تم لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور محشر میں بھی جہنم میں جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، مغلوب ہو گیا نا، قید بھی کر لیا، قتل بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو پیشنگوئی ہیں، ایک تو آپ مغلوب ہوں گے، دوسری جہنم میں جائیں گے. تو ان کافرین کے اندر ذرہ برابر عقل اور سوچ اگر ہوتا، اس کو دیکھنا چاہے تو محمد نے دو پیشن گوئی کی، اس میں سے ایک ثابت ہو گیا سامنے ہے. کہاں ہم 1000 سے قریب اور مکمل جنگی ساز و سامان طاقت کے ساتھ، کہاں 313 صرف ابو سفیان کے لشکر کے لیے نکلے تھے. اور اتنی انتصار، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوا. جب یہ ہو گیا وہ دوسرا بھی ضرور ہوگا. تو ہمارے عقل مندی تو اس میں ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں، آخرت کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے بچنے کے لیے مومن بن جائے. یہ ثابت ہو رہا جو کہہ رہا بھائی، یہ تو عقل مندی ہے. مگر اس سے واضح ہو گیا کافر سے زیادہ بے عقل بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. کتنا واضح لفظ ہے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. مہاد کیا؟ جولا. تو جولا ہمیشہ بچے کے لیے آرام دہ ہے، ہاں حشرات سے وہ محفوظ ہے. کپڑا سے باندھتے ہیں یا مارکیٹ میں بہت ایک سے ایک بہترین گولا بھی مل جاتے ہیں، وہ صرف بچہ کے آرام کے لیے ماں اس کو مہیا کرتی ہے. ٹھیک، تو اس لیے لفظ بئس اللہ نے دے دیا. جولا تو ہے مگر وہ جولا نہیں سمجھو جو بچے کے آرام کے لیے رکھتے ہیں. نعم المہاد نہیں ہے، بئس المہاد ہے. بہت عذاب پریشانی والی جولا ہے یہ. اور دوسری بات، جولا کی مثال دینے کے مقصد کہ جولا سے اس بچے کو جب تک کوئی مدد سے نہیں اتاریں گے خود نہیں اتر سکتے ہیں. بچہ بذات ہی کبھی خود نہیں اتر سکتے اس جولا سے. تو وہی بتانا مقصد ہے کہ تم جس عذاب میں مبتلا ہو وہاں سے آپ کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. جس طرح جولے سے کوئی جب نہیں نکالتے خود نہیں نکل سکتے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی اس جہنم سے کوئی بھی نکال نہیں سکتے اگر میں چاہوں گا تو، اگر میں اجازت دوں گا. اس لیے لفظ مہاد یہاں بہت معتبر ہے اور موزوں ہے. وبئس المہاد. قد کان لکم، قد تحقیق، کان لکم آیا. آیا میں ابھی بتا دیا آیا کیا ہے. ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے انسان حیرت ہوتے، تعجب ہوتی ہے، وہ آیات ہے، نشانی ہے. تو
آپ کے لیے یہاں ایک نشانی ہے، کیا؟ فی فئتین، فئہ کیا؟ جماعت، لیکن جماعت اور فئات میں کچھ ذرا کیا کہیں گے اردو میں، یعنی معمولی سے اختلاف ہے، فرق ہے۔ جماعت ایک گروپ ہے، مگر ضروری نہیں اس گروپ کے ہر شخص کا ایک مقصد ہو، مختلف مقاصد ہے، مختلف سوچ ہے، کوئی کچھ سوچ رہا، کوئی اور کچھ سوچ رہا، کوئی اور مقصد ہے۔ جماعت تو ایک ہی، سب دیتے ہیں۔ بھائی قاضی حسین کی جماعت میں ہم سب جاتے ہیں سننے کے لیے، اس جماعت میں سب کے ایک ہی مقصد ہے، کیا کیا الگ الگ سوچ ہے، لیکن جہاں جنگ ہے وہاں سب کا ایک ہی مقصد ہے، کس طرح ہم اس جنگ جیتنا ہے، کسی بھی حال میں دشمن کو شکست دینی ہے، کسی بھی طرح، سب کا ایک مقصد ہے۔ اس لیے فئہ کا مقصد ایک گروپ تو ہے، ایک جماعت تو ہے، مگر اپنے مقاصد بھی ایک ہے۔ اس لیے لفظ فئہ اکثر جنگ میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، جنگی لشکر۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، تو جہاں جنگی لشکر، اس لشکر کو، اس جماعت کو فئہ لفظ دیا اللہ نے، اور عام گروپ کو جماعت بھی کہتے ہیں، راہ بھی کہتے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں اور بھی۔ اس طرح کے لحاظ سے جماعت اس کو کہیں گے، سوچ ایک ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں جس میں سوچ مختلف ہو جاتی ہے۔ ہاں، جماعت جس میں سوچ، ایک سوچ کو کہتے ہیں، نہیں، فئہ ایک سوچ کو کہتے ہیں، فئہ ایک سوچ کو، جماعت مختلف آراء و سوچ۔ اس لیے کہ صحیح ضم الجمع، وہاں فئہ نہیں کہا، حالانکہ جنگی لشکر ہے۔ صحیح ضم الجمع ویولون الدبر، جس وقت ہزیمت ہے، بھاگ رہے ہیں، تو وہاں ایک سوچ کہاں ہے؟ وہاں تو جس کو جہاں راستہ مل گیا، جہاں جو سوچ آ گیا اس پر عمل کر رہی ہے، سوچ مختلف ہو گیا نا۔ بھاگتے وقت سب، ہر انسان کی اپنا اپنا سوچ ہے اس وقت، کس طرح جان بچا سکیں گے، کس طرح بھاگیں گے، کیا کرنا چاہیے جان بچانے کے لیے، کیا حکمت عمل، جس کو جو سوچ آگے ہے۔ اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے حالانکہ جنگ میں ہے، اس کے باوجود فئہ نہیں کہا، صحیح ضم الفئہ نہیں کہا، صحیح ضم الجمع ویولون الدبر۔ اب دیکھیں جب قرآن مجید کے الفاظ سوچ کے جب پڑھتے ہیں کتنا لطف آتا ہے۔ سہنی الفاظ ہیں، اردو میں سہنی کہتے ہیں، رغبت خوبصورت دلانے والے کو۔ لقد آیا فی فئتین، دو جنگی لشکر، التقطا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ جہاں بھی دیکھو کیا الفاظ یہاں محذوف ہے، جب تقاتل فی سبیل اللہ کہا، لفظ مومن کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فئۃ مؤمنۃ تقاتل فی سبیل اللہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جب تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ پر جہاد کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے مومن ہے، کافر تو اللہ کی راہ پر جہاد نہیں کریں گے، اس لیے اللہ نے یہاں لفظ مومن کہنے کی کوئی حاجت نہیں پڑی۔ بولا یہ میرا بندہ، تم خود سمجھ جاؤ گے۔ واضح ہے؟ اچھا آگے کیا ہے؟ جب لفظ کافر کہا وہاں اس کو ہٹا دیا، کس کی سبیل جہاد کر رہے وہ نہیں بتایا۔ جس طرح مومن کے بارے میں کیا کہا، تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ کہا، وہاں اس کا صرف بیان کیا،
پہلے مومن نہیں کہا، لیکن فی سبیل اللہ کہنے سے سمجھ میں آ گیا کہ مومن کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں کافر واضح کر دیا تو وہاں کس کی سبیل قتال کریں گے؟ وہ تو ہم خود فی سبیل الطاغوت، جس طرح سورہ نساء میں واضح ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ طاغوت کون ہے؟ شیطان، طواغیت کی سربراہ بڑا کیا اس کا چیف شیطان، اس لیے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ لوگ اولیاء الشیطان ہیں۔ اس آیات میں جب اللہ نے کافر کا نام لیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ کافر ہے تو اس کا مطلب یقاتلون فی سبیل الطاغوت یا فی سبیل الشیطان، کیونکہ ایک آیات سورہ نساء میں اللہ نے بتا دیا، بولا آپ دوبارہ وہی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ کاش ہمارے مفسرین اس طرح واضح کر دیتے ہمارا آیت فی فئتین فئۃ تقاتل فی، یعنی آیات اس طرح پڑھ سکتے ہیں لقد کان لکم آیت فی فئتین فئۃ مؤمنۃ تقاتل فی سبیل اللہ وفئۃ کافرۃ تقاتل فی سبیل الشیطان، یعنی مکمل آیات اسی الفاظ ہے، لیکن اللہ رب العالمین بہت جامع مختصر کر کے بولا یہ آپ کے لیے کافی ہے سمجھنے کے۔ وأخرى كافرة يرونهم مثلیہم رأی العین، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہر ایک فریق دوسری فریق کو اس کا دگنا دیکھ رہا، تو اس کو کافر 1000 قریب، اس کا مطلب مومن اس کو 2000 دیکھ رہے تھے، اور کافر مومنین کو 626 دیکھ رہے تھے، 313 ہے نا، اس کا مثلین 600 کیا، یا اگر کافر اپنی لشکر کو دگنا دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہم 2000 ہیں، اور مومن اگر اپنی طرف دیکھ رہے ہیں ہم 313 نہیں 626 ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، کیونکہ آیات میں واضح نہیں ہے کہ کون دیکھ رہے تھے، آیات میں واضح نہیں، یرونہم مثلہم رأی، ایک دوسرے کو دیکھا، پتہ نہیں کون، دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے پھر، دگنا کیوں دکھا رہے اللہ تعالیٰ؟ ہاں یہ تو بعد میں ہے جب جنگ شروع ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کا سورہ انفال میں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ کافرین کو کم دکھا رہے ہیں، جہاں 1000 ہے وہاں 300 دکھا رہے ہیں، 500 دکھا رہے ہیں، قلیلۃ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اسی طرح ان کی نظروں میں بھی آپ کو کم دکھا رہے ہیں۔ تو یہاں جو قرآن مجید میں تلاش کرتے رہتے ہیں غلطیاں، فوراً میں پکڑ لیتے ہیں، بولے آپ کی قرآن ایک دفعہ کہتے ہیں زیادہ دکھایا، ڈبل کر کے دکھایا، پھر فوراً دوسرے آیات میں کہتے ہیں کم کم دکھایا، کون سا صحیح ہے، کم دکھایا صحیح ہے کم دکھایا صحیح ہے؟ ہم کہیں گے اصل میں تم بیوقوف ہو، تم واقعہ نہیں دیکھتے ہیں یہ کب کہا گیا یہ کب کہا گیا۔ یہ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ نے ایک دوسرے فریق کو کم دکھایا، حکمت کہ مومن جب کافرین کو کم دیکھیں گے ہمت سے کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ اس جنگ کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے، وہ آئے تھے صرف قافلہ ابو سفیان کو روکنے کے لیے، وہاں کتنا ہوگا 60-70 ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، اور وہ بھی مکمل ساتھ سامان لے کے نہیں ہے، ہم کافی، اس کو وہاں گوانے بھی نہیں تھا کہ ہم پوری لشکر کی مقابلہ کریں گے، تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کافرین کو کم کر کے دکھایا، تم ہمت نہیں ہارنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، معمولی سے لشکر ہے، تمہارے ساتھ اللہ کا مدد بھی ہے، ثابت رہیں گے۔ اور اسی طرح کافر بھی جب مومنین کو کم دیکھیں گے
بولا ہم یہاں تک جب پہنچ گیا پھر واپس نہیں گئے. کتنے لوگ ہیں؟ ارے ہمارے ایک تلوار کو نہیں ہو گیا، لوگ نہیں بھاگیں گے. بلکہ کسی نے وہاں مشورہ بھی دیا تھا، بولا جب قافلہ جب بس بھی نکل گیا تو ہمیں جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابو جہل نے کیا کہا؟ بولا نہیں، ہم جب یہاں آ گیا ان لوگوں کو سبق سکھا کے جائیں گے. اس کو وسلم نے مجھے دی تھی کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، اس کو اپنی جان کی فکر بھی تب اس نے کہا تھا قافلہ نکل کے ہم واپس چلتے ہیں، نام بول رہا ہوں. وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، بدوا دی. وہ چاہتے ہیں یہاں سے نکل جائیں گے لڑائی کے بعد. الحارث سہل جو صلح حدیبیہ میں جو صلح کی بات کر رہے تھے، سہیل انہیں نے کہا تھا. تو ابو جہل نے نہیں مانا، بولا نہیں ہم لڑیں گے. معمولی سی لشکر اس کے سامنے ہم بھاگ جائیں گے، وہ اس کو سبق سکھا کے جائیں گے اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کے ہم موج کریں گے، شراب پئیں گے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب کم دکھایا ایک دوسرے کو تو دونوں ہمت سے کھڑے ہو گیا. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا ویقللکم فی اعینہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اللہ تعالیٰ جو قضا ایک حکمت سے جو کام لینا چاہ رہا اس کو قائم کرنے کے لیے تاکہ وہ نہ بھاگے اور نہ آپ جنگ چھوڑ کے بھاگے، دونوں کھڑے ہو جاؤ، جتانا میرا کام. اللہ تعالیٰ کہتے اب جب جنگ شروع ہو گیا اس وقت موضوع عکس ہو گیا. کافرین کو ڈبل دیکھ رہے ہیں، دگنا دیکھ رہے ہیں مسلمان، اور کافر مسلمانوں کو ڈبل دیکھ رہے ہیں، دگنا دیکھ رہے ہیں. کیا وجہ بھائی؟ آپ کو پتا ہے مومن جب اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ موت کو تلاش کرتے ہیں، شہادت تلاش کرتے ہیں، موت سے گھبراتے نہیں. جب وہ 2000 دیکھیں گے کفار کو، بولے یہ تو موقع ہے شہادت ملنے کی، اور ثابت قدم رہیں گے، بہادری سے لڑیں گے. 2000 لشکر سے جنگ کرنا مقابلہ کر معمولی بات نہیں ہے. اگر ہم تھوڑی سی نرمی دکھائیں گے ہم تو ہار جائیں گے. نہیں، یہاں مکمل طاقت استعمال کرنی ہے ہمیں. اگر جتنا ہے ہم جتنی طاقت استعمال کرتے ہیں مکمل سارے کے سارے استعمال کریں گے. جب سارے طاقت استعمال کریں گے اللہ بھی ساتھ دے گا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دشمنوں کو زیادہ دکھایا، اور دشمن جب مسلمان کو زیادہ دیکھ رہے ہیں وہ تو موت سے ڈرنے والے ہیں، تو پھر ہزیمت اس کی مقدر بھی ہوگی. ٹھیک، ارے مسلمان تو ہم 300 لگ رہے تھے، ہم تو 600 نظر آ رہا، اور دیکھنے والے کی گردنیں اڑ رہی ہیں، تو ہزیمت اس کی نصیب ضرور ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کس حکمت سے وہاں پہلا کم دکھایا، بعد میں واقعہ میں زیادہ دکھا رہے ہیں. حکمت سے خالی نہیں، اس لیے آیات تضاد نہیں ہے، آیات سب اپنے اپنی جگہ پر ایک دم فٹ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اے مومنین، تم کافرین کو 2000 دیکھو یا 10,000 دیکھو، تم بے پرواہ رہو، فکر نہیں کرو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ واللہ یؤید بنصرہ، مومنین کو کہہ رہے ہیں، ہے نا. اے میرے مومن بندے، تم کافر کو چاہے 2000 دیکھو یا 4000 دیکھو یا 10,000 دیکھو، اس کا فکر نہیں کرو، نصرت دینا میرا کام ہے. ہمت افزائی ہوئی نا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اس میں عبرت ہے. عبرت کیا ہے؟ یہ آیات ختم کر کے ہم بس کرتے ہیں. عبرت کس کو کہتے ہیں؟ سبق. اصل میں لفظ عبور سے آیا. عبور یعنی پار کرنا، روڈ پار کرنا، سمندر پار کرنا. لقد عبر الشارع یعنی اس پار سے اس پار میں چلا گیا. لقد عبر البحر، سمندر وہ ٹھہر کے پار کر لیا، یا نہر
عبر النہر، عبور. اچھا، آنکھوں سے جو آنسو نکلتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں عبرہ، جمع العبرات، یعنی آنکھوں سے نکل کے رخسار سے الگ ہو کے اور دوسری طرف چلا گیا، وہی معنی آ گیا، عبور کرنا، پار کرنا. جو لفظ جو کہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں عبارت. عبارت ہے نا، عبارت کیا؟ یہاں سے نکلا یہاں آ گیا، میں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں آپ کے کان میں آ گیا، یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا. واضح ہو رہی. تو عبرت کا مطلب آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آنکھوں سے دماغ میں لانا. آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے، دیکھنے کے بعد اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کر کے رکھنا، بولنا نہیں، جبھی تو سبق حاصل ہوگا نا. اگر آپ بول جائیں گے کہاں سے سبق حاصل ہوگا؟ تو عبرت کے معنی اس کو صرف دیکھنا نہیں بلکہ دماغ سے دیکھنا، بصیرت سے دیکھنا. اس نے بولا الابصار، یہ صرف آنکھوں سے دیکھ کے جو بول جاتے ہیں اس کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے، ایک دن یاد رہیں گے اس کے بعد کوئی یاد نہیں ہے. لیکن جو صاحب بصیرت ہے وہ جب تک مرتے دم تک یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو. اس کے آخر میں لفظ ابصار بھی آ گیا، بصر نہیں کہا، بصیرت ہے. فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یعنی صرف نظر نہیں بلکہ دور نظر رکھنے والے، دور اندیش دماغ رکھنے والے کے لیے واقعی عبرت ہے. کیوں عبرت نہیں؟ ورنہ کون سوچ سکتے ہیں کہ ایک قافلے کے لیے نکلنے والے اتنی بڑی لشکر سے لڑنا اور جیتنا بھی کیا عبرت نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا عبرت ہے، کیا سبق ہے؟ اور تو اس کے اتحاد ہے کہ آپ کے سامنے دو فئہ ہے، ایک اللہ کے راہ پر جہاد کر رہے تھے، دوسرے شیطان کے راہ پر جہاد کر رہے تھے. ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اس میں آپ عقل مند والوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے. اس سے اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھنا آپ کا کام ہے. اور ایک آیت ہم لے بھی نہیں سکتے ہیں، 15 منٹ زیادہ اس لیے نہیں کہ ہم نے شروع بھی کیا 10:05 میں. آپ لوگ دن بدن پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو ہم 9:45 بجے کرتے تھے، پھر 9:50 میں ہو گیا، 9:55 میں ہو گیا، آج ایک دم 10:03 میں. کلیکشن ٹائم 9:45 اسٹارٹ ٹائم ہے. تو اس لیے ہم نے بھی تقریباً 15 منٹ زیادہ لی. اس کی بات کی کون سی آیات ہے؟ زینا للناس. اور وہ دوسرے نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ جنگ بدر پر تفصیلی نظر بھی. اچھا، جنگ بدر تو یہاں تفصیل سے نہیں آیا، سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ ہے، ایک دم مفصل ہے. حدیث کی روشنی میں جنگ بدر میں جو اصل میں دعا رات کو مانگی تھی، جو اصل میں رات کو دعا مانگی تھی، اس کا رات کو پھر مجھے نہیں کہنا دیکھو آپ نے ایک آیات سے زیادہ نہیں دیا، ٹائم نہیں. ہاں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں غزوہ بدر کی مختصر کر کے تفصیل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھو انشاءاللہ کا میں عادت ہوگی الحمدللہ، ہر لفظ میں انشاءاللہ یہ اپنی عادت بنا لو، بہت فائدہ کی چیز ہے. آپ بھی انشاءاللہ عادت بناؤ انشاءاللہ. یا رب لك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما وفقتنا يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا توفيقا واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فهمنا من عندك ما هو الحق والصواب برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم إننا نخطئ كثيرا فسامحنا يا رب العالمين. اللهم أنت حسبنا، أنت ربنا، لا إله إلا أنت، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعاف ذريتنا والمسلمين. اللهم يسر أمر المسلمين وفرج كل المكروبين واقض حاجة المحتاجين واقض الدين عن المدينين وانصر عبادك الموحدين. اللهم نسألك حسن الختام. اللهم أختم بالصالحات أعمالنا، توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أمتنا على التوحيد وأحينا على التوحيد. اللهم أحينا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بمقتضاه، وأمتنا عليها بفضلك وكرمك وجودك يا صاحب الفضل والكرم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.